ان الذین جاءوا بالافک، اور تم میں سے جو لوگ لائے ہیں ایک طوفان جھوٹ کا، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے یہ گروہ ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے اللہ نے ذکر شروع کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے لگنے کا، اور بات یہ تھی کہ یہ تو سب سے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ سب سے پہلے قصہ آ جاتا تو ان آیات کی تشریح رہ جاتی۔ اللہ نے صورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں نازل کی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حد ہے جو جھوٹی تہمت لگائے گا، 4 شہادتیں ضروری تھیں، خود اس کا ماننا ضروری تھا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور تم میں سے یہ جو ہے جھوٹ کا طوفان باندھ لائے ہیں، تمہیں میں ایک جماعت۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا پر تہمت کے لگنے میں 3 گروہ تھے۔ ایک منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، منافق پکا، اور یہ 4 گروہ، بلکہ 3 بھی نہیں 4 گروہ یاد رہیں گے تو یہ آیات حل ہوتی چلی جائیں گی، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک گروہ یہ تھا منافقین کا، اور ان میں عبداللہ ابن ابی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو سیدھے سادے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، مخلص تھے، غلط فہمی سے کچھ باتیں ان کی زبان سے نکل گئیں، اور ان میں 3 آدمی تھے، 2 آدمی اور ایک عورت۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور دوسرے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے، بھانجے لگتے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ خلیرے تھے آپس میں، خلیرے ہی کہیں گے نا، یو پی والے نہیں کہتے، خالہ زاد بہن بھائی، اور ان کا بیٹا تھا مصطح 2، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہن حمنہ، زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن حمنہ بنت جہش تھی۔ یہ تینوں بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، مخلص تھے، ایمان والے تھے، مگر ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل گئیں، 2 گروہ ہو گئے۔ اور تیسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شدید پریشان تھے، چپ، نہ ہاں میں نہ نہ میں، کہ کہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور تہمت بھی ایسی ہے، کریں کیا۔ اور چوتھا گروہ وہ تھا جنہوں نے اس قصے کو سنا اور انہیں ڈنکے کی چوٹ کہا کہ سب جھوٹ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سچی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ان کا کردار کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چوتھا گروہ تھا۔ اللہ نے ان 4 کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، اور تم میں سے یہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ کا طوفان کھڑا کیا ہے، عصبۃ منکم، یہ تمہارے ہی اندر کے لوگ ہیں، تمہارا ہی ایک گروہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، مصطح اور حمنہ بنت جہش، یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی اور منافقین، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ایک موقع پہ کہ اجازت دیں میں اس عبداللہ ابن ابی کا سر نہ اڑا دوں، یہ ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ چھوڑ دے، وگرنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مارنے لگ گیا، پہلے کافروں کو قتل کرتا تھا، اب اپنی جماعت کے لوگوں کو قتل کرنے لگ گیا۔ لا تحسبوا شر لکم، یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے تمہارے لیے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی ہے اور یہ جو مسلمانوں تمہیں دکھ دیکھنا پڑا ہے کوئی برا نہیں ہوا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بڑھ گئی، یہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے، مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا پتہ چل گیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جتنا اس نے اس گناہ میں کمایا ہے اسے ہم اتنی جزا دیں گے، بدلہ وہ پائے گا اپنے گناہ کا۔ وَالَّذِي، اور وہ شخص تولا جس نے اٹھایا ہے، جو علم بردار ہے، جس نے بہت انت مچا رکھی ہے
کبرہ، اس کا بڑا اس سارے فتنے کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑی مار ہے۔ یہ ہے منافق عبداللہ ابن ابی۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے جس نے تہمت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جو اتنا بڑا ہے، اس کے لیے تو سب سے زیادہ مار ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت لگاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے قصے کو خود سناتی، یہ حدیث سن لیں پھر یہ آیات بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، شہاب زہری روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، علقمہ بن وقاص لیثی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ حدیث بیان کی، اور ساری احادیث کو جمع کر کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے، یہ واقعہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بنو مستلق کے قریب مریسی، جو ایک غزوہ تھا 5 ہجری میں، اس کے بعد پیش آیا، کیونکہ اس میں ذکر آتا ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ لوگ جو تھے قریظہ کے اس واقعے میں ایک کی شہادت ہو گئی تھی، تو یہ دلیل ہے پکی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پیش آئی ہے 5 ہجری میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کے دلائل لکھے ہیں، لیکن لمبی بات ہے، اس حدیث کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے کہ وہ سفر کریں تو اپنی بیویوں کے درمیان ان کے نام لکھ کے کرہ ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ سب کا حق برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا، تو آپ کرہ اندازی کر لیتے تھے کہ جس کا نام نکل آئے وہ ساتھ چلی جائے۔ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، تو جس کا بھی حصہ نکل آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی تھی، اور اس میں میرا نام نکل آیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، بعدما انزل الحجاب، جبکہ حجاب کی پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، اور میں اونٹ کے جو ہودج تھا، اونٹ کے اوپر جو عماری لگی ہوئی تھی اس میں بیٹھ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں گئے، میں ساتھ تھی، اور فتح کے بعد جب آپ واپس آئے تو مدینہ منورہ کے قریب کی جگہ تھی اور رات کو ٹھہرے، اور میں اٹھی رات کو قافلے سے، اور میں کسی ضرورت کی وجہ سے جنگل کی طرف گئی، یہاں تک کہ جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، اور نہیں کہتی ہیں جب میں واپس آئی ہوں تو لوگ تھے، اور میں نے اپنے گلے میں جو ہاتھ ڈالا تو مجھے خیال ہوا کہ میرا ہار کہیں گر گیا، اور وہ ہار جو تھا میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور جب میں وہ ہار لے کے آئی ہوں تو یہ لوگ جا چکے تھے۔ انہوں نے جس جگہ پہ میں بیٹھتی تھی وہ عماری اونٹ کے اوپر رکھتے تھے نا اٹھا کے، حوج یا عماری اسے کہتے تھے، انہوں لوگوں نے اٹھایا اور اونٹ پہ باندھ دیا، جو اونٹ میرا تھا جس پہ میں سواری کرتی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی اس وقت، اور جسم مبارک بھی بہت دبلا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی تو یہ جیت گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وفات سے پہلے جب آپ کا جسم مبارک گوشت کم ہو گیا تو آپ نے فرمایا اچھا اب دوڑ لگاؤ، پھر انہوں نے لگائی تو آپ نے فرمایا وہ جو تم اس دن جیت گئی تھی آج میں جیت کے آؤں، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ وہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت دبلی تھی، اور کہتی ہیں وَكَانَ النِّسَاءُ إِذَا ذَاكَ خِفَافًا، اور ہمارے اس دور میں
لڑکیاں عام طور پہ دبلی پتلی ہوتی تھیں، لم یسقلنا، ان کے جسموں پہ زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت انہیں ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، اور وہ تھوڑا کھانا کھاتی تھی، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے ہودج کو باندھ دیا۔ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةِ السِّنِّ، اور میں تو بالکل اس وقت چھوٹی عمر کی بھی تھی، اس لیے انہوں نے اونٹ کو چلایا اور ساتھ لے گئے، اور یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں کیا کروں، اور پھر میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا، اور جب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو فیرجعون الیہ، میرے پاس آ جائیں گے۔ تو میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے پھر میں سو گئی، اور صفوان بن معطل یہ آئے، سلمی ثم الزکوانی، زکوان قبیلے کے تھے، من وراء الجیش، اور یہ رہتے تھے لشکر کے پیچھے، اور وہ صبح کے وقت پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رات کا ذکر کر رہی ہیں کہ میں آئی ہوں، قافلہ تھا، پھر میں گئی ہوں اپنا ہار ڈھونڈنے، واپس آئی ہوں تو قافلہ جا چکا تھا، اور یہ صفوان بن معطل جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا قافلے میں پیچھے، اس لیے کہ انہیں نیند بہت آتی تھی۔ ان کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، سوتا رہتا ہے، اس کو آپ کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب آنکھ کھلتی ہے پڑھ لیتا ہوں، اور یہ میرے باپ اور دادا سے یہ ہے، ہمارا خاندانی مرض یہ ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھ نہیں سکتے، جب سو جاؤں تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تیری آنکھ کھلے بس اسی وقت نماز پڑھ لیا کر، اور محدثین کہتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا جہاد میں، اور فرماتے تھے کہ تو اپنے پیچھے آتا رہے، اور جو کوئی قافلے کی گری پڑی چیز تجھے نظر آئے یہ اٹھا لیا کر، سوتا رہا کر اپنے وقت پہ، اور پھر جب تیری آنکھ کھلے پھر اونٹ لے کے چلا آیا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ آئے صبح کے وقت، تو انہوں نے دیکھا ایک انسان کو، یعنی مجھے، وکانہ یرانی قبل الحجاب، اور پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، تو فاستيقظت باسترجاعه، تو انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ کیا ہو گیا، قافلہ چلا گیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ یہاں سو رہی ہیں۔ تو میں ان کی اس آیت کے پڑھنے سے اٹھ کے انہوں نے اونٹ بٹھا دیا اور دور ہٹ کے، اور میں اس اونٹ پہ بیٹھ گئی، یہاں تک کہ وہ اس اونٹ کو لے کے چلے اور ہم قافلے میں شامل ہو گئے، اور پھر ہم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ نہر الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، فہلک من ہلک، اور جس نے برباد ہونا تھا میرے معاملے میں وہ برباد ہوا اور ہلاک ہوا۔ وکان الذی تولی الافک، اور مجھ پہ جو تہمت لگی ہے اس میں سب سے پہلا آدمی یہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اور فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ منورہ پہنچے، فاشتکیت بہ شہرا، ایک مہینے تک میری طبیعت خراب رہی۔ والناس یفیدون من قول اصحاب الافک، اور لوگ میرے بارے میں آپس میں باتیں کرتے تھے، اور میری تکلیف، میں مریض ہو گئی، بیمار ہو گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور صرف ایک بات تھی کہ مجھے خیال آیا کہ لا ارا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللطف، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں کمی پاتی تھی، جو محبت ان کی مجھے اس وقت حاصل ہوتی تھی جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو ان کی شفقتیں، محبتیں بڑھ جاتی تھیں، لیکن اس مرتبہ ایسے کیوں نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر فرماتے تھے کیف فیکم، کیسی ہیں یہ، کیسی ہے ان کی طبیعت، اور میں نہیں جان سکی کہ آخر مجھ سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے، یہاں تک کہ میں بیماری میری زیادہ ہو گئی تو ایک دن میں اور مستہ کی ماں، مستہ کی جو والدہ تھی، مستہ رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بدری تھے، مہاجر تھے، اور بالکل جو ابتدا میں ایمان لائے ہیں ان میں سے ایک تھے، یہ بڑا شرف تھا ان کے لیے
ان کی والدہ سے بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گویا رشتے میں ان کی بھانجی لگی، بھتیجی لگی، بھائی کی بیٹی۔ تو کہتی ہیں میں اور ام مستہ گئیں، اور اس زمانے میں ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور عورتیں جنگل میں جایا کرتی تھیں، اور ہم لوگ رات کے علاوہ نہیں نکلتے تھے گھر سے، رات کو اس مقصد کے لیے جاتے تھے۔ اور عربوں میں یہ رواج گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا بہت دیر سے آیا۔ یہ اپنا قصہ بیان کر رہی ہیں نا، تو ساری بات ٹو دی پوائنٹ نہیں کرتی، درمیان میں ادھر ادھر کی ساری باتیں فرماتی ہیں، جیسے کہ خواتین کی عادت ہوتی۔ تو میں اور ام مستہ گئیں، اور ام مستہ جو تھی ابو رحم کی بیٹی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ ان کا پاؤں کی چادر میں الجھ گیا اور وہ گری اور کہنے لگی، مستہ اپنے بیٹے کے متعلق کہنے لگی، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، برباد ہو جائے تو۔ فقلت لها بئس ما قلت، میں نے کہا ارے پھوپھی آپ نے کتنی سخت بات کہی ہے، اتصبین رجلا شاہد بدرا، آپ اس کو کہہ رہی ہیں ہلاک ہو جائے جو بدر میں شریک ہوا ہے۔ فقالت یا حنات، انہوں نے کہا ارے بٹیا، ہائے میری بیٹی، الم تسمعی ما قالوا، ارے میری بیٹی تجھے خبر ہی نہیں کیا ہے، ارے تم کچھ نہیں جانتی۔ فاخبرتنی، پھر انہوں نے بتایا بقول الافک، کہ مجھ پہ تو یہ لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں، فازددت مرضا علی مرضی، بس یہ میرے لیے اس مرض کے بعد بہت بڑا الزام تھا۔ اور جب میں اپنے گھر آئی، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، فسلم، سلام کیا، فقال کیف فیکم، اور پوچھنے لگے کیا حال ہے عائشہ کا۔ میں نے کہا اے ذلی الی ابویہ، آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ اور کہتی ہیں وہ ایسا دور تھا کہ میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے جا کے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی، اور میں نے کہا اپنی امی سے ما یتحدث من الناس، امی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقالت یا بنیۃ، کہنے لگی اری میری پیاری بیٹی، حبنی علی نفسک الشان، نہ گھبرا، چھوڑ بیٹی ان باتوں کو۔ فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضیۃ عند رجل يحبها ولها ضرائر، کیا بات ہے ان جملوں۔ انہوں نے کہا میری بیٹی دیکھ، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا شوہر اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے سوکنے بھی ہوتی ہیں نا، تو پھر ایسی باتیں چلا ہی کرتی ہیں۔ فقلت سبحان اللہ، میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ میرے بارے میں ایسی تہمتیں لگا رہے ہیں۔ فبت تلک اللیلہ، اور میں تو بس اس رات کو میں نے گزارا، حتی اصبحت، اور مجھے پتا چلا صبح ہو گئی ہے، لا یرقع لی دمع، اور ساری رات کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میرے آنسو نہ گرتے رہے ہوں، ولاقتحل بنوم، اور میں نے نیند کا سرما آنکھوں میں نہیں لگایا، ساری رات میں نہیں سو سکی، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ ابن زید کو، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میرے گھر والوں کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اسامہ نے کہا بالذی یعلم فی نفسہ من الود لہم، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے کہتے ہیں، ولا نعلم واللہ الا خیرا، اللہ کی قسم اس میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چوتھا گروہ جنہوں نے گواہیاں دی۔ وَأَمَّا علی بن ابی طالب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو جو ہے سو ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ یہ مراد ہے لم یضیق اللہ علیک، اللہ نے آپ کو تو کوئی تنگی نہیں دی، والنساء سواہا کثیر، عائشہ کے علاوہ دنیا میں اور بتیرے رشتے آپ کے لیے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وصل الجاریہ، اور اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے
کتنی عمدہ بات ہے. یہ بتاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فکر کی گہرائی. اگر آپ کو تحقیق ہی کرنی ہے تو آپ اس لڑکی سے پوچھئے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے، وہ بتائے گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیسی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، اور بریرہ گھر میں کام کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا بریرہ حل رأیت فیہا شیئا یریبک، کوئی چیز آج تک عائشہ میں ایسی دیکھی ہے جس سے اس کے کردار پہ شبہ کیا جا سکے؟ بریرہ نے کہا لا، اللہ کی قسم نہیں. والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی. ان رأیت منہا امرن، اور اگر میں کوئی چیز ایسی دیکھتی تو بس یہی ہے کہ یہ آپ کی بیوی جو ہے نا جاریتن، لڑکی سی ہے، حدیثۃ السن، اس کی عمر بھی چھوٹی ہے، اور یہ آٹا گوندتی ہے پھر سو جاتی ہے. اور میں نے اسے کئی بار منع کیا ہے کہ ایسے نہ کیا کرے، اور پھر کوئی جانور آتا ہے، بکری آتی ہے، آٹا کھا جاتی ہے، بس یہ چیز اس میں خرابی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں دیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کون ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول کی زبان سے مجھے بچائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اس آدمی سے جا کر کچھ کہے جس نے میری بیوی پر تہمت لگا کے مجھے بڑی ذہنی تکلیف میں مبتلا کر دیا. فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں عائشہ میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں میں نے دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں کس کے متعلق آپ حکم کرتے ہیں؟ اگر وہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اگر ہمارے قبیلے میں سے ہے، اور اگر ہمارے بھائی خزرج جو ہیں ان کے قبیلے سے ہے تو اللہ کے رسول پھر ہم اس سے بھی نبٹ لیں گے. اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بڑے ہی نیک آدمی تھے، لیکن اس دن نہ جانے انہیں کیا ہوا، ان پر قبیلے کی حمیت، قبیلے کا اپنا پن غالب آ گیا، اور نے کہا کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم، میری زندگی کی قسم، سعد جو تم کہہ رہے ہو نا، یعنی سعد ابن معاذ، فرمایا سعد تم غلط کہہ رہے ہو، واللہ لا تقتلہ، اگر ہمارے قبیلہ خزرج کا کوئی آدمی ہے تو تم بالکل اسے قتل نہیں کر سکتے، ولا تقدروا علی ذلک، اور ساتھ تم اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے کبھی آؤ ہمارے قبیلے میں اور قتل کرو، یہ کیسے؟ تو اسید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اسید نے کہا کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، واللہ لنقتلنہ، خدا کی قسم ہم خزرج والوں کو مار دیں گے اگر پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ يُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، سعد ابن عبادہ کیا تم منافق ہو گئے ہو؟ منافقوں کی طرفداری کرتے ہو ابن ابی کی؟ اور یہ بات بڑھ جاتی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جا کر بیٹھ گئے اور سب لوگ چپ ہو گئے. وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْكَعُ لِي دَمٌ، اور میرا حال یہ تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے تھے اور میں رات بھر سو نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن صبح جب ہوئی میرے والدین تھے اور ساری رات رونے میں کٹی کہ مجھ پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں لوگ، اور حتیٰ اظن ان البکاء فالق کے بدی، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ اس غم سے میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. قالت میری والدہ آئیں اور وہ دونوں ابو اور امی حضرت ابوبکر اور ان کی اہلیہ رضی اللہ عنہما میرے پاس بیٹھی، وانا اب کی اور میں روتی رہی. اور ایک انصار میں سے عورت آئی کسی کے گھر سے اور وہ میرے پاس بیٹھ کے وہ بھی رونا شروع اس نے کر دیا، اور ہم اسی حال میں بیٹھے ہوئے تھے پریشان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے پاس آ کے بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میرے پاس ان دنوں میں کبھی آ کر نہیں بیٹھے تھے. وقد مکث شہرن، ایک مہینہ اس رونے میں میرا گزر گیا. اور کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہ بلغنی عنک کذا و کذا، لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں جو میرے پاس اطلاع ملی ہے. فَإِن كُنتِ بَرِيئَةً،
اور اگر تو نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے تو اللہ تیرے لیے ضرور تیری پاک دامن ہونے کی گواہی دے گا. وَإِن كُنتَ مَلَمْتَ بِالذَّنبِ، اور عائشہ اگر تجھ سے کچھ ایسی حرکت ہو ہی گئی ہے فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگ لے، وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اللہ سے توبہ کر لے. کمال ہے، یہ ہے نبوت کہ اتنی بڑی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اپنے آپ پہ کنٹرول ہے. اور آپ نے فرمایا عائشہ دیکھ، ان العبد اذا اعترف بذنبه، آدمی جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے ثم تاب، اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی طرف لوٹتا ہے، اللہ معاف کر دیتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ پورا ہوا تو قلص دمی، میرے آنسو خشک ہو گئے. میں غور سے سن رہی تھی، میرا رونا تھم گیا، حتیٰ کہ ایک قطرہ آنسوؤں کا پھر میری آنکھ میں نہیں اس وقت ہوا. اور میں نے اپنے والد سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کہ عجیباً، میری طرف سے جواب دیں، آپ میری طرف سے جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد بولے اور کہنے لگے، واللہ ما ادری ما اقول، خدا کی قسم کچھ سمجھ نہیں آتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کروں بیٹی. میں نے اپنی والدہ سے کہا، جی بھی امی آپ جواب دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کریں. تو انہوں نے کہا، میری بیٹی واللہ ما ادری، خدا کی قسم کچھ سمجھ نہیں آتی، میں تیرے بارے میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کہنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ انا جاریۃ حدیثۃ السن، میری عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی اس وقت میں، اور میں بالکل ہی بچی تھی اور قرآن زیادہ میں نے نہیں پڑھا تھا. تو میں نے کہا کہ انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ جو کچھ لوگوں نے میرے متعلق افواہیں اڑائی ہوئی ہیں، اور وَوَقَّرَ فِي أَنفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ، اور لوگوں نے اسے میرے متعلق سچ بھی سمجھ لیا ہے، اور لوگوں کے جی میں یہ بات کیا بیٹھ گئی ہے کہ عائشہ ایسے کردار کی عورت ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ، اور اگر میں انہیں کہوں جا کر، یعنی یہ جو لوگ میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، اگر میں جا کر انہیں کہوں کہ انی بریۃن، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور خدا جانتا ہے میرا کردار برا نہیں ہے، تو لوگ ہرگز مجھے سچا نہیں کہیں گے. اور اگر میں اعتراف کر لوں اور میں کہوں کہ مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ واقعی تم ایسی ہو. واللہ ما اجد لی ولکم، تو اللہ کی قسم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور یہ جو لوگ ہیں، سب کے لیے میں کوئی چیز نہیں سمجھتی میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں اللہ کے لیے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم لوگ میرے بارے میں کہتے ہو اللہ ہی میری مدد کرنے والا. ثم تحولت علی فراشی، میں اٹھی اور یہ کہہ کے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی. وانا ارجو ان یبرنی اللہ، اور مجھے خدا سے امید تھی کہ خدا میرے بارے میں کچھ کہے گا، کوئی بات آئے گی، لیکن واللہ ما ظننت ان ينزل فی شأنی وحیا، خدا کی قسم میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ قرآن میرے بارے میں نازل کر دے گا. یہ ہے صحیح مزاج کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا، بس یہ چیز ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن میں کوئی چیز آئے گی، لیکن میں سمجھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے اور خواب میں میری برات کا اظہار ہو جائے گا. اور خدا کی قسم پھر وہ مجلس پوری نہیں ہوئی، اور گھر میں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے کوئی باہر نہیں گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو پھر ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ایسے جم جاتے تھے جیسے کہ موتی ہوا کرتے ہیں. اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور پہلا جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا یا عائشہ، ارے عائشہ احمدی اللہ کا شکر ادا کر، فقط برا کلّا، اللہ نے تیرے لیے آیات نازل کر دی، تیری برات خدا نے کر دی. قالت لی امی، میری والدہ بولی بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو عائشہ جلدی
شکریہ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقلت لا، میں نے کہا ہرگز نہیں. یہ ہے ناز. واللہ، اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ، میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جاؤں گی. ولا احمد الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا میں شکریہ ادا نہیں کرتی. اور اللہ نے میرے بارے میں نازل آیت کی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور یہ جو جھوٹ کا ایک طوفان باندھ کر لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ہیں. اور جب اللہ نے یہ چیزیں نازل کر دی تو حضرت بکر رضی اللہ نے یہ آیات سنی اور وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے مصطح بن اساسہ پہ، کیونکہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں مصطح آئندہ تجھے کوئی پیسہ نہیں دوں گا کبھی بھی. تو اللہ نے پھر آیت نازل کی اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ تجھے معاف فرما دے. تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کو پھر انہوں نے پیسے دینے شروع کیے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالہ زینب بنت جحش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے میں جو ان کی دوسری بیوی تھی زینب بنت جحش سے بھی پوچھا کہ عائشہ کیسی. حضرت علی سے، اسامہ سے، بریرہ سے اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان سے بھی پوچھا. فقال یا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زینب ما علمتے ما رأیتے، کیا دیکھا ہے تم نے، کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں. فقالت، وہ بولی یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، اللہ کے رسول خدا بچائے میری آنکھوں کو اور خدا میرے کانوں کو بچائے، میں کسی جھوٹ میں نہ پڑوں. واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، اور خدا کی قسم عائشہ میں سوائے سچائی، سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے. قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں وہی التی کانت تسامینی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ واحد ایسی خاتون تھی جو اپنے طور پر مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، ورنہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. ہی التی کانت تسامینی، یہ سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ بڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. فعصمہ اللہ بالورع، یہ تقوی والی تھیں، اللہ نے انہیں بچا لی، انہوں نے میرے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی. ایک اور اسی معاملے میں ایک روایت اور کی جس سے یہ ساری آیات پہ حل ہونے میں فائدہ ہے، یعنی حل ہو جاتی. یہ بھی روایت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر جو تہمت لگائی جو بھی لگانے والوں نے، فبرأہ اللہ مما قالوا، اور اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا اس تہمت سے جو لوگ کہتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے کہ وہ جائیں کہیں تو اپنی بیویوں کے ناموں پہ قرہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا وہ چلی جاتی تھی. اور جب یہ قرہ میرے نام پہ پڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئی ہوں، اور اس وقت تک حجاب کی آیات پردے کی نازل ہو گئی تھی. تو میں اپنے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نیچے اتری اور ہم لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے جب واپس آئے اور مدینہ منورہ کے قریب ہو گئے تو رات کو رکے. میں اٹھی اور اپنی ضرورت کی وجہ سے گئی لشکر سے دور، اور جب میں واپس آئی ہوں تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس ایک ہار تھا، وہ گم ہو گیا، کہیں گر گیا، اور مجھے اس ہار کی تلاش نے روک دیا، دیر لگ گئی ہوگی. اور جب میں واپس آئی ہوں تو یہ لوگ جا چکے تھے، اور ان لوگوں نے اٹھا کر میری اماری اونٹ پر باندھ دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس میں ہوں. وَكَانَ النِّسَاءُ إِذَا ذَاقَ خَفَافًا، اور عورتیں اس زمانے میں کم جسم کی ہوا کرتی تھیں، اتنے زیادہ گوشت ان کے جسموں پہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ بہت کم کھاتی تھی. اور میں جو تھی بہت کم عمر تھی، اور مجھے خیال ہوا کہ جو چلے گئے ہیں تو جا کر انہیں خیال آئے گا جب میں نہیں ملوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج دیں گے. تو میں اپنی جگہ پر بیٹھی، پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی. اور صفوان ابن معطل جو تھے سلمی،
زکوانی، وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے، اور پھر صبح کے وقت وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا ہے، تو انہوں نے آ کر مجھے پہچانا، اور کیونکہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اور ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سن کے میں اٹھ بیٹھی، اور میں نے جلدی سے چادر اپنی سمیٹی، اپنے چہرے پہ ڈال لی. واللہ ما کلمنی کلمۃ، خدا کی قسم صفوان نے ایک جملہ مجھ سے نہیں کہا. ولا سمیت منہ کلمۃ غیر استرجاعی، اور میں نے خدا کی قسم ان کی زبان سے بس انا للہ کے علاوہ ایک لفظ زیادہ نہیں سنا، یہاں تک کہ انہوں نے اونٹ کو میرے پاس بٹھا دیا اور میں اونٹ پر بیٹھ گئی، اور جب وہ صحیح طرح اونٹ تیار ہو گیا تو وہ لے کر چلے گئے. اور پھر جب دوپہر کا وقت تھا تو ہم پہنچے، فہلک من ہلک، برباد ہوا جس نے میرے بارے میں باتیں کی، جس نے برباد ہونا تھا. اور سب سے بڑا یہ جو تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، اس نے دیکھ لیا. اور طبرانی کی دیگر کتابوں کی روایت میں آتا ہے اس نے جب دیکھا اس کے صفوان رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے تو اسے پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ صفوان لے آئیں گے. اس بدبخت نے دیکھ کے جو جملہ پہلا کہا، اشارہ کر کے اونچا بولا، اور اس نے کہا کہ دیکھ لو لوگوں اور گواہ رہنا، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ رات بھر باہر رہ کے آئی ہے، خدا کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی. بس یہ جملہ تھا علیہ باللہ جس نے آگ لگا دی مدینہ منورہ میں، اور لوگوں نے غلطی سے اس جملے کو لے لیا. سادہ لوگ تھے اس جملے کو بولتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ جب میں پہنچی ہوں تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ میرے متعلق انہی برائیوں میں مصروف تھے، ولا اشعر بشیء من ذلک، مجھے پتا بھی نہیں تھا. اور میں نے بس ایک بات محسوس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں بیمار ہوتی تھی اس سے پہلے تو بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اس مرتبہ ایسے نہیں تھا، بس صرف ایسے تھا کہ گھر آتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر کہتے تھے کیف فیکم، کیسی ہیں یہ، اور پھر چلے جاتے تھے. اس سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا شر ہے. یہاں تک کہ میں جب تھوڑی سی میری طبیعت سنبھلی تو ایک دن مستح کے ساتھ گئی، اور یہ وہ ایسا زمانہ تھا جب ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے اور جنگل میں جانا پڑتا تھا. اور مستح جو تھیں یہ ابو راہم بن عبد مناف کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ جو تھیں صخر بن عامر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خالہ جو تھیں وہ تھیں، اور ان کا بیٹا مستح تھا. اور جب ہم جا رہے تھے تو مستح گھر کی طرف آ رہی تھیں، اور انہوں نے کیا ہوا، ان کا پاؤں ان کی چادر میں پھنس گیا اور وہ گر پڑی. تو انہوں نے کہا مستح تو برباد ہو جائے. میں نے کہا بڑی بری بات ہے جو آپ نے کی. ارے اپنے بیٹے کو آپ کہہ رہی ہیں شاہد بدرن، وہ بدر میں شامل تھا. قالت ہے حناتو، ارے بٹیا، ارے میری بیٹی، ارے گڑیا، یہ سارے جملے حنات کا ترجمہ. اولم تسمعی ما قال، تمہیں پتا نہیں ہے مستح تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے. تو انہوں نے اس کی بات مجھے بتائی، اور پھر میرا مرض اب بڑھنا شروع ہو گیا. اور جب میں اپنے گھر آئی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے معمول کے مطابق سلام کیا اور صرف اتنا کہا کہ کیسی ہیں یہ. تو میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. اور میں چاہتی تھی کہ جا کے اپنے والدین سے اس خبر کے متعلق پوچھوں کہ مسئلہ کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور میں گئی ہوں جب گھر تو میں نے کہا یا امت آؤ، میری ماں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا بنیۃ حبنی الیک، میری پیاری بیٹی ان باتوں کو نہ محسوس کر. جب بھی یہ کمی ہوا ہے اس زمانے میں کہ جب بھی کوئی لڑکی خوبصورت ہو اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور پھر اس کی سوکنے بھی ہوں تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے تسلی دیتی ہیں. پھر میں نے رونا شروع کیا اور وہ ساری رات میں روتی رہی اور صبح تک میرے آنسو نہیں تھمے اور نہ ہی میری آنکھوں نے نیند کو دیکھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا
اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق، تو اسامہ نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم سوائے خیر کے ہم آپ کی بیوی میں کچھ نہیں جانتے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے کوئی آپ کے لیے تنگی کر دی ہے؟ اور عورتیں تھوڑی ہیں، اور اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو آپ گھر میں نوکرانی سے پوچھ لیں۔ اور بریرہ کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا کہ بریرہ کوئی چیز جو تم نے دیکھی ہو ایسی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور جانور آ کے آٹا کھا لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے کہا کہ یا معاشر المسلمین، ارے مسلمانوں، کون ہے جو اس آدمی سے نبٹ لے جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کے مجھے پریشان کر دیا ہے؟ اور اللہ کی قسم میں عائشہ میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیوی میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے، اگر یہ شخص اوس میں سے ہے ہم اس کی گردن اتار دیں، اور یہ خزرج میں سے ہے تو ہم پھر بھی اس کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور سعد بڑے نیک آدمی تھے، لیکن اس دن انہیں اپنے قبیلے کی حمیت غالب آ گئی اور انہوں نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کہتی ہیں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پھر وہ ایسا وقت آ گیا کہ سب چپ ہو گئے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر گئے اور میں نے 2 راتیں اور پھر اگلی گزاری، اور میرا حال یہ تھا کہ ان البکاء فالق کبدی، یہ غم میرے سینے کو، میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ تو میں نے دیکھا یہ دونوں میرے والدین بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے کہا کہ عائشہ تیرے بارے میں مجھے یہ لوگوں نے کہا ہے، اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیرے لیے ضرور کچھ نازل کرے گا، اور اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے اللہ سے اور توبہ کر لے۔ بندہ جب اپنی خطاؤں کا اقرار کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اور میں نے کہا میرے آنسو خشک ہو گئے ایک دم، اور ایک قطرہ آنسو کا پھر میری آنکھ میں نہیں رہا، اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا۔ ان کا میری بیٹی کچھ پتہ نہیں میں کیا کہوں۔ میں نے ماں کو کہا، ماں نے کہا بیٹی کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کہوں۔ اور میں اس وقت چھوٹی عمر کی تھی اور قرآن میں نے زیادہ پڑھا نہیں تھا، اور میں نے واللہ لقد علمت ما سمعتم ھذا الحدیث، میں نے کہا آپ جانتے ہیں یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے، یہاں تک کہ تم یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ عائشہ کا کردار یہی ہے، اور یہ لوگ اس بات پر جم گئے ہیں کہ میں ایسی ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور اگر میں ان سے جا کے کہوں گی تو یہ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ تم سے ایسی چیز ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتی سوائے اس کے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے جو کچھ کہا تھا بس وہی کہوں کہ فصبر جمیل، مجھے اس بات پہ صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالی کافی ہے مدد کرنے کو جو یہ تہمت مجھ پہ لگاتے ہیں۔ اور پھر میں اٹھی اور جا کر میں لیٹ گئی اپنے بستر پہ، اور حتیٰ کہ مجھے بس اتنا خیال تھا کہ اللہ میری برات کو ضرور دکھا دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہو جائے گا، وحین یتلا، اور لوگ قرآن میں میرا ذکر پڑھا کریں گے۔ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرٍ يُتْلَى، میں اپنے آپ کو بہت کم سمجھتی ہوں کہ میرے بارے میں وہی نازل ہو، میں اس لائق نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، اور میں بس سمجھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیا جائے گا، اور پھر اسی حالت میں کوئی گھر سے نکلا نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور موتی قطرے پسینے کے موتیوں کی طرح آپ کی پیشانی مبارک پہ جمنے لگے، اور آپ سے جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ہنس پڑے، اور پہلا جملہ جو آپ نے کہا عائشہ مبارک کو اللہ نے تیرے پاک دامن ہونے کی آیات نازل کر دی۔ میری ماں نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تو سوائے اللہ کے کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ اور پھر اللہ نے میرے لیے یہ آیات نازل کر دی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مستہ پہ آئندہ کچھ خرچ نہیں کروں گا،
اور اللہ کی قسم کوئی پیسہ اسے نہیں دوں گا. اور اللہ نے پھر دوسری آیت نازل کر دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بخش دیں. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصطح کو دینے شروع کیے پیسے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے زینب سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ زینب کیا خیال ہے تمہارا, کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول خدا بچائے میری آنکھوں کو اور خدا بچائے میرے کانوں کو, میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں ہی الذی کانت تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جو عورت میرے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھتی تھی بس یہی تھی ایک زینب, باقی کوئی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ میرے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت والی ہے. فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ, اللہ نے تقوی کی وجہ سے انہیں بچا لیا. اور انہی کی چھوٹی بہن حمنا نے اس سارے کام میں حصہ لے لیا. فَحَلَقَتْ فِي مَنْ حَلَقَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ, تو اسے بھی اللہ کی طرف سے ایسی ڈانٹ پڑی جیسے ان لوگوں کو پڑی جن لوگوں نے مجھ پر بہتان لگایا تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے جو خود انہی کی زبان سے ہے. اور قرآن کریم کی یہاں سے لے کر تقریباً 15 آیتیں 16 آیتیں جو اگلی ہیں وہ سب کی سب اس قصے سے حل ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ صبح یہ بات کریں گے.